حدیث مصطفیٰ رسول اللہ دا کلام ہے صلی اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونی دیر تک نہیں بول دے جنی دیر تک رب نہیں بولتا۔ قرآن حدیث ہے، مصطفیٰ دا فرمان حدیث ہے۔ دوویں مناظر اسلام بیٹھے نے، شاہ صاحب، چیمہ صاحب، میرا ایمان ہے انہاں دو تے عمل کرنے والے اہل حدیث نے۔ حدیث کنوں کہندے نے چیمہ صاحب؟ الحدیث ما یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ حدیث کہندے نے ما یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدا اطلاق نبی اسلام دی بات تے ہوئے، آپ دے فعل تے ہوئے، آپ دی تقریر تے ہوئے۔ اور حدیث دیاں کئی قسماں نے، قولی، فعلی، تقریری، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ جو رسول اللہ تک پہنچے وہ کی ہوندی حدیث مرفوع، جو صحابی تک پہنچے ہو، جو تابعی تک پہنچے ہو وہ نہیں جناب، مرسل نہیں، مقطوع۔ مرسل حدیث انہوں کہتے ہیں جو تابعی صحابی نو چھڑ کے نبی پاک کو روایت کرے، انہوں کہتے ہیں مرسل۔ خیر جی مقطوع نہیں، یہ مرسل ہے۔ اور جناب نہ اڑو نا، مرسل ہو رہے مقطوع ہو رہے، یہ میں نہ کرو، ویسے ملک دے دیاں اقسام نے، یہ میں نہیں مثل کروں گا۔ آپ اگر شاہ صاحب بیٹھے نے، جو جی شاہ جی مرسل مقطوع دی ہے۔ جی ملک دے جی جی مہربانی مہربانی۔ شاہ اور یاد نے میں تانے نہ آلا، تسی میرے نال نے، میں چیمے نہ آلا۔ تو جی حدیث پڑھی ہے، میرا موضوع ہے عظمت حدیث۔ راوی حضرت ارباز بن ساریہ، یہ مسند احمد دی حدیث ہے، سنن ابو داؤد دی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ اور مشکات کتاب الایمان باب الاتصام بالکتاب والسنہ فصل دوسری۔ راوی ارباز بن میں شاید کوئی نہیں سنا ہوگا، توجہ کرو ذرا۔ وعن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب فقال رجل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قالا صلی یصلی صرفی۔ آج آپ دو میں سیگے نہ کڑیے، سیگے کڑاوا دے۔ قال صلی بنا باب تفعیل، صلی بنا رسول اللہ ہے، صلی فعل رسول اللہ فاعل، صلی بنا بنا دا متعلق، صلی بنا رسول اللہ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن ایک دن نبی پاک جماعت دا سلام پھیر دینے صلی بنا نماز پڑھا دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو سرکار نے جماعت دا سلام پھیریا ثم اقبل علینا بوجہی نبی پاک سلام پھیر کے ساڑھے والا اپنا چہرہ متوجہ فرما دینے ثم اقبل علینا بوجہی فوازنا موعظتن بلیغتن سرکار سانو واز فرمانا شروع کر دینے واز بڑا درد والا واز بڑا اثر والا نبی پاک واز فرما دینے او شیخو پریا میں کہنا وا او سیابا کڈے بھاگا والے سن او سیابا کڈے کرما والے سن نالے نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھ دے سن نالے میرے محبوب دے کلام سن دے سن تے نالے میرے محمد دے چہرے دے دیدار کر دے سن نالے مصطفیٰ پیچھے نمازاں نالے آپ دے کلام تے نالے سرکار دے چہرے دے بولیا جی ذرا سرکار دے چہرے دے دیدار یہ بولو گے تھے میں قرآن پڑھا گا مگر شاہ جی بیٹھے نے میرے میں قرآن پڑھا گا مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار او چہرہ مصطفیٰ دا جیڑا آسمان وال اٹھے تے چن شرما جائے او چہرہ مصطفیٰ دا جیڑا آسمان وال اٹھے تے اللہ کعبہ کی بلا بیت اللہ نو بنا دے بے کہو ذرا سبحان اللہ او چہرہ مصطفیٰ دا جنہیں بارے ایک برسن کہندا ہے اور بین دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھا ٹائم بڑا تھوڑا ہے مصطفیٰ دا چہرہ مصطفیٰ دا جنہیں بارے قرآن آندہ ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ بول دے پہ ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ اللہ اکبر ثم اقبل علینا بوجہی فوازنا موعظۃ بلیغۃ نبی پاک بڑا پیارا واز فرماندے نے بڑا درد والا تے بڑا سوز والا واز نبی پاک ارشاد فرماندے نے آقا فرماندے نے ثم اقبل علینا بوجہی فوازنا موعظۃ بلیغۃ صارفت منہ العیون اکھاں رون لگ پئیاں وواجلت واجل یوجلو بروزن آلے ما یعلمو گرامر پڑھیا کرو نحو پڑھیا کرو صرف پڑھیا کرو وواجلت واجل یوجلو آلے ما یعلمو وواجلت منہ القلوب اکھاں رون لگ پئیاں دل ڈر لگ پے فقال رجل یا رسول اللہ ایک صحابی آدھے سونے کأن هذه موعظۃ مودع سانو یہ لگتا ہے جی میں تھوڑی زندگی دا آخری واز ہے
سونیا فاوصنا سانو کوئی نہ کوئی وصیت فرما دیو میرے آقا فرماندے نے قال اوصیکم بتقوی اللہ میں تھانو اللہ دے تقوی دی وصیت کرنا والسمع والطاعت تے میں تھانو اس گل دی وصیت کرنا جیڑا تہاڈا حکمران ہے جو گل چنگی کرے تے سندے رہا دے تے منتے رہا دے پاویں حبشی غلام ہی کیوں نہ ہوئے نالا کا فرماندے نے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي جیڑا بھی میرے تو بعد تواڈے اندر زندہ رہا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عمر میرے تو بعد بہت زیادہ اختلاف ویکھے گا بہت زیادہ جھگڑے ویکھے گا بہت زیادہ فساد ویکھے گا آقا فرماندے نے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تسی سارے جھگڑیاں نو چھڈ کے اختلافات تو ہٹ کے فرقیاں تو ہٹ کے جماعتاں نو چھڈ کے آقا فرماندے نے میری سنت تے عمل کر لیا دے میرے صحابہ دی سنت تے عمل کر لیا دے آقا فرماندے نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ آقا فرماندے نے دین اندر نوے کماں تو بچ دے رہا دے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ہر نواں کم بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر بدعت بندے نو ہر گمراہی بندے نو جہنم اندر لے جائے گی اور پتہ لگا جو قرآن حدیث تے عمل کرے گا وہ اختلافات گلوں بچ جائے گا اختلافات گلوں بول دے نہیں یار تسی جو قرآن حدیث تے عمل کرے گا اختلافات گلوں تے جیڑا اختلافات گلوں بچ جائے گا وہ جنت دا حقدار بن جائے گا جیڑا اختلافات گلوں بچ جائے گا جنت دا حقدار اور جو قرآن حدیث اختلاف کو کون بچے گا جو ابو حنیفہ دی تقریر کرے گا ہاں وہ اختلاف کو بچ جائے گا اور ابو حنیفہ دی تقلید کرے گا باقی تینوں ناراض ہو جائیں گے شافعی دی تقلید کرے گا باقی سارے ناراض ہو جان گے اور تیرے نال جھگڑا کر لین گے اختلاف کر لیں گے اختلاف جھگڑے فساد کو بچنا چاہے ایک کوئی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ایک کو دے ذرا قرآن پڑھئے یا ایوہ الذین آمنوا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بالکل آخری حدیث میرے سے پاڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرف شرط تمسکا فعل ماضی تمسک یتمسک باب تفاعل یتفاعل گرامر پڑھیا کر ناپ پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر حدیث پڑھیا کر حدیث یاد کریا کر حدیث حفظ کریا کر چھڑ دے مگیاں ترزاں منگویاں ترزاں پنیاں ہوئیاں ترزاں چھڑ دے بگانیاں دیاں ترزاں چیمہ صاحب میرے نال جھگڑا نہ کریا دے اختلاف نہ کریا دے میرے نال منگویاں پنیاں ترزاں چھڑ دے حافظ آباد دیاں ترزاں چھڑ دے اور میاں دیدار سنگھ دیاں ترزاں چھڑ دے اپنیاں ترزاں کڑیا کر اے ماشاءاللہ چیمہ صاحب دی آواز سید سفین شاہ صاحب ایک اور شاہ میں یاد آ گئے اے او شاہ
اور کاموں کی آلے شاہ سنا دیا یار جے کہندے ہو تے میں سنا دینا کہ رہن دیا تو لوگاں مگر پج اچھا جی کدی ویکھیا جے اور کدی شاہ جی سپتین شاہ جی علامہ صاحب کدی ویکھیا جے کوئی بریلوی بندی دیوبندی ساڑیاں ترزا کٹدا ہوئے کدی ویکھیا جی انہوں نے وہ بڑے غیرت مند نے ہوں یہاں میں کی کہاں اگا ہور نکلیے بڑے یہاں دے بڑے نکلیے دعا کرو اللہ نکلیاں کرو بچائے اور چھڑ دے ادھر آ میں تیرے سناوا بس بھائی بس میرے گل مکان دو کہتے ہیں سن مولوی بھابیاں قرآن نہیں آتا بھابیاں حدیث نہیں آتی وہ دور گئے وہ وقت گئے آپ ایتھے اے گھوڑا اے گھوڑے دا میدان اور گناہگار تیرے سامنے بیٹھا ہی سینہ تان کے قرآن دی جیڑی ایت تیرا دل کر دے سن بخاری دیاں 7563 حدیثاں وچوں جیڑا باپ دل کر دے اکبر سب کو ہنے سن سونے دن گئے علماء ہم کہلے دی مسجد میں یہ دل دی پاکستان اور میں حدیث مولانا اکبر حسن صاحب حافظ حدیث مولانا اکبر حسن صاحب اور حدیث مولانا اکبر حسن صاحب اور حافظ قرآن مولانا اکبر حسن صاحب حافظ قرآن مولانا اکبر حسن صاحب اور میں سپتین شاہ صاحب دی وساطت نال نواز چیمہ صاحب دی وساطت نال تواڈے نال ایک گل کرے گا آ جڑے غیراں دیاں طرزاں کردے نے انہاں دا بائیکاٹ کرو میں کی کہہ رہا ماشاءاللہ شاہ جی دی طرفوں انعام ماشاءاللہ اللہ برکت کرے نعرہ تکبیر نعرے تکبیر لندما سے نعرے تکبیر مسلک کے حق اہل حدیث مسلک کے حق اہل حدیث حاصل مشکات علی محمد اکبر میں علماء دی موجودگی اندر یہ گل کر رہا جیڑے غیراں دیاں طرزاں کردے نے انہاں دا بائیکاٹ کرو ساڈے سٹیج تے کردے نے انہاں دا بائیکاٹ کرو غیراں دا موقف بیان جیڑا قرآن حدیث چھڑ کے مرثیے سنائے انہوں پروٹوکول نہ دیو او دے نعرے نہ لاؤ اس بدبخت نو تھکے دے کے سٹیج تے تھلے لا دو نعرہ انشاءاللہ میری ٹیم اے میرے ساتھی سید سپتین شاہ نقوی مولانا نواز چیمہ قاری عبدالرحمن جی ٹھہر جاؤ میرا 15 منٹ ٹائم ہے کی کر دیتے ہو میرے نال بہ جاؤ یار بہ جاؤ میری ٹیم میرے ساتھی میرے یار
مولانا سبطین شاہ صاحب لکھوی، مناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب. یہ تو بھی 5000 روپیہ. بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ تکبیر. علی محمد اقبال صاحب، قاری صاحب قدم بڑھاؤ، قاری صاحب قدم بڑھاؤ. حافظ عبدالرحمان صاحب شیخ پوری، حافظ عبدالرحمان صاحب قدم بڑھاؤ. سید بس انہوں نے لینا. سید سبطین شاہ صاحب کاری کدھر ہے؟ کوئی نہیں چیمے دے خرچے بہت ہیں. شاہ جی لے کے ہیں چیمہ دے 4 میں. گل سنو شاہ جی اور چیمہ صاحب، قاری عبدالرحمان شیخ پوری صاحب اور میرے دوسرے علماء انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے اسی مزاریاں نو دھکے مار کے سٹیج کو تھلے لاؤں. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو. وعدہ کرو مداریاں نو نہیں بلانا. اور خدا دی قسم شاہ جی اج تو کو 20 سال پہلے دا دور ہوندا انہاں نوں کسے سٹیج تے نعت نہیں پڑھن دینی سی. عجیب لوگ ہو تسی. اہل حدیث دا دعویٰ کر دیو. اج دے بعد مسلک اہل حدیث تے او خطیب آئے گا، او مولوی آئے گا جو قرآن سنائے گا، حدیث سنائے گا، قال اللہ سنائے گا، قال رسول سنائے گا، اطیع اللہ سنائے گا، اطیع الرسول سنائے گا. مسلک اہل حدیث دی سٹیج تے وہ آئے گا. سنو علماء سنو، فقہاء سنو، شیوخ الحدیث سنو، خطباء سنو. مسلک اہل حدیث دی سٹیج تے ناچا نہیں آئے گا، نانگا نہیں آئے گا، خسرا نہیں آئے گا. اور مسلک اہل حدیث دی سٹیج تے مرثیے پڑھن والا نہیں آئے گا. آئے گا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ فیقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میں حق تلفی کر رہا ہوں علماء دی، باقی گلہ انشاءاللہ پھر ہون گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری اکبر احمد صاحب. اب آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا بکاس فروکی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم